الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر خطاب ہونا ہے وہ یہ ہیں: چونکہ کرناٹک میں خاص طور سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منائی جا رہی ہے، اس مناسبت سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدانہ کارنامے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 2 پر جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نامردہ ہے، تو یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لائق نہیں، بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں، جس کو عربی لفظ میں مخنث کہا جاتا ہے۔ یہ مخنث پناہ صرف مرد اور عورت کے تعلقات کے متعلق نہیں ہے، مذہبی مخنث پناہ بھی ہوتا ہے، نامردہ پناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تھوڑا ادھر ہوا دے، اسے ہوا نہیں لگنا، سب طرف۔ تیسرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں ایک عام چلن ہے گفٹ دینے کا، ہدیہ دینے کا، لیکن بعض تحفے اور بعض گفٹ ایسے ہوتے ہیں کہ لینے والے کو بجائے خوشی ہونے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کے تعلق سے کیا احکامات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارک میں میاں بیوی لڑ رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان دونوں کو بلایا اور خادم سے کہا کہ تم اپنا عمامہ اور سر کی پٹی اتارو. جب انہوں نے سر کا عمامہ کھولا اور پٹی اتاری، زخم دیکھ کر، زخم کا نشان دیکھ کر کہا، ارے یہ تمہارا خادم کیسے ہے؟ یہ تو تمہارا بیٹا ہے. غلطی سے ماں بیٹے میں نکاح ہو گیا تھا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس زخم کو دیکھ کر کیسے پہچانا کہ یہ بیٹا ہے، خادم نہیں ہو سکتا. آپ کی ذہانت، آپ کی فراست اور آپ کے باب العلم ہونے کا کیا ثبوت ہے وہ پیش کیا جائے گا. آخر میں اس شہر کے امیر کا قصہ، جس کا بچہ نافرمان تھا، جس نے مرض الوفات کے اندر بستر موت پر ایک چٹھی لکھی اور اپنے وزیر سے کہا یہ چٹھی کسی کو نہیں دکھانا، جب قبر کھود کر سامنے جنازہ رکھ کر قبر میں میرے اتارنے کی تیاری ہوگی تو یہ چٹھی میرے بیٹے کو دکھانا. اور دوسری وصیت یہ کی تھی کہ میرے موزے اور ساکس جو ہیں اس کو نہیں نکالنا، جو پھٹے پرانے جو پہن کر میں استعمال کرتا ہوں اس کو نکالنا نہیں، اسی کے ساتھ دفن کرنا. علماء نے اس کو اجازت نہیں دی، کفن کے علاوہ کوئی اور چیز قبر میں نہیں جا سکتی. تو کیا اس امیر کو قبر میں دفن کیا گیا؟ وہ چٹھی کا راز کیا تھا؟ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اب آتے ہیں ہم پہلے نمبر پر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب عنوان رکھا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صاحب یہ تو ایک سیاسی آدمی تھے، حکومت کرنے والے آدمی تھے، حاکم تھے، ان کا تذکرہ جمعہ کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ وہ حاکم حکمران دوسرے نمبر پر تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ ایک پرہیزگار متقی آدمی تھے. ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے، بہت سارے لوگ بیویوں کے مرنے کے بعد بیویوں سے زیادہ جن کے خامن مر کر وہ بے وگی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ اپنے چہرے پر جھریاں لا کر پریشان در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. بیوی کی یاد ستاتی ہے، اولاد کی یاد ستاتی ہے، والدین کی یاد ستاتی ہے، پڑوسی مالک مکان کی یاد ستاتی ہے. ایک اللہ کا ولی، اللہ کا قریبی بندہ، بزرگ، جس نے اپنی جان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، جس نے اس ریاست کا نمونہ ماڈل مدینہ طیبہ کا ماڈل بنانا چاہتا تھا، جو اسلامی منہج پر چلتا تھا، آج بیوی کے نام پر تاج محل بنانے والے، آج اولاد کے نام پر مدارس مکاتب قائم کرنے والے، آج اپنے بڑوں کے نام پر اللہ کے راستے میں چندہ دینے والے، کیا آپ کو کوئی مسلمانوں میں ایسا ہمدرد اور خیرخواہ ملتا ہے کہ جس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کر اس نے حضرت کے نام پر مسجد بنائی ہو، ادارہ بنایا ہو، ایصال ثواب کے لیے چندہ دیتا ہو، خیر خیرات کرتا ہو؟ بھئی آج میرے گھر میں 100 غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، کیوں؟ اس کا ثواب میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. غدار میر جعفر چلا گیا، میر صادق چلا گیا، پورنیا چلا گیا. غدار وہ بھی ہیں جو اپنے محسن اور کرم فرما اور اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد نہیں کرتے. کتنوں کو پتا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حیات اور کارنامے کیا ہے؟
ان کی جرأت کیا ہے، ان کی بہادری کیا ہے، ان کا تقویٰ کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے، اور ان کا گھرانہ کیسا ہے، والد نے ان کی تربیت کیسی تھی، والدہ ان کی کیسی تھی، اور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی کیفیت کیا تھی، اور آج ان کا گھرانہ کہاں، کیا لینا دینا۔ کرکٹ کے پلیئروں کے ریکارڈ پوچھو، سنچری کا ریکارڈ پوچھو، آج یہ پوچھو کون سی ہیروئن کے پیٹ کا حمل کس حرام زادے کے نطفے سے قرار پایا۔ یہ امت تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، یہ امت برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اپنے بڑوں کے احسان کو فراموش کرنے والے غدار دشمن ہیں۔ ایران پیر رحمت اللہ علیہ کو، بہت سے پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں اللہ کے ولی، اللہ کے قطب، بزرگوں کے بڑے تھے، اولیاء کے بڑے تھے، اولیاء کے سردار، ان کے نام کا کھانا کھلائے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ قومی دنیا 11ویں کرے بلائیں چلتی ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضری، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کفر کا خاتمہ کیا، 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر تجدید ایمان کیا، کلمہ پڑھا، نہیں، منتیں ہوتی ہیں، پوری مرادیں پوری ہوتی ہیں، لڑکا ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ حج کرنے والا حج کر رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کر رہا ہے، منتظم کو پکڑ کر سمٹ کر رو رہا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، دنیا کی محبت نکال دے، آخرت کی محبت نہیں، اولاد دے دے، پیسہ دے دے، دولت دے دے، قرض چکا دے، مقدموں سے بری کر دے، کون مانگتا ہے اللہ کی محبت؟ یاد بھی کیا جاتا ہے حضرات اولیاء کرام کو تو غرض و غایت کے ساتھ۔ اجمیر شریف جا کر دیکھیے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر جا کر دیکھیے، نہیں، بزرگ ہیں، ہم یہاں پر آئیں گے، دعائیں کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کے حق میں کلام پاک پڑھ کر ثواب پہنچا نہیں تھا۔ ہماری پریشانی دور ہو، ہماری مراد پوری ہو۔ کوئی آدمی اگر مسجد میں لمبی دعا کرتا ہوا ملے، یہ نہیں کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، دعا کے ختم ہونے کے بعد پوچھے حاجی صاحب کیا پریشانی؟ نہیں، بیوی کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کینسر ہو گیا، ایڈز ہو گیا، ڈلیوری کا بس یہ ہے، دنیا 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 دنیا۔ امت کی تباہی اور بربادی کا کارن اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ جو بیت الخلاء میں ٹائلز لگائے، قیمتی نل لگائے، قیمتی بیسن لگایا، ماربل لگایا، چھوڑ وہ کیوں جائے گا مٹی کے ٹکڑے میں؟ اس کو پتا ہے یہاں جہنم کے انگارے ہوں گے، سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، اجزے ہوں گے، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی، کیوں جانا چاہے گا؟ جو جنت کا خریدار ہے، جنت کا طلبگار ہے، جس کی جگہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور جس کے پانی کے گھونٹ حوض کوثر کے جام ہیں، جس کو نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، صحابہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ فلمی ہستیوں سے محبت کرے گا، وہ رنڈیوں سے محبت کرے گا، وہ کرکٹ کھیلنے والوں سے محبت کرے گا، وہ مالداروں سے محبت کرے گا، وہ دنیا کے پجاریوں سے محبت کرے گا، وہ دنیا کے کتوں سے محبت کرے گا، وہ دنیا کے حریصوں لالچوں سے محبت کرے گا، وہ جوروں کی چاٹے گا، وہ اولاد کی چاٹے گا، وہ مکان کی پوجا کرے گا، وہ تجوری کی پوجا کرے گا، وہ دکان کی پوجا کرے گا۔ کون یاد کرتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو؟ وہ سارے لوگ پریشان ہوں گے،
حکمرانوں کا نام لینے کی کیا، اللہ کا ولی تھا. ہزاروں ایکڑ زمین، مساجد، مدارس، مکاتب، قبرستان اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اس نے دی. یہ بنگلور کا لال باغ، یہ سری رنگ پٹن کا دریا دولت باغ حضرت کا عطا کردہ ہے. کھلی فضاؤں میں سانس لیتے ہو، واکنگ کرتے ہو تو کبھی 3 قل هو اللہ بھی پڑھ لیا کرو. حضرت تمہارے دیے ہوئے باغ کے اندر ہم واکنگ کر رہے ہیں. بتایا آپ کو کہ لال باغ حضرت کا بنایا ہوا ہے، اور حضرت نے کوشش یہ کی تھی کہ دنیا بھر کے اندر جس قسم کے، جس نوعیت کے درخت ہو وہاں پر لگائے جائیں اور اس سے فائدہ امت کو، اللہ کی مخلوق کو پہنچایا جائے. حیدر علی آپ کے والد کا نام تھا. پہلی بیوی آپ کی تھی. ڈلیوری کے وقت ایسے حالات آئے، بیگم نے خود خاوند کو کہہ دیا حضرت اب لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری زندگی کو ختم کر دیا ہے، میری اوقات کے بعد دوسرا نکاح آپ نے کر لینا. حیدر علی نے دوسرا نکاح فخر النساء نام کی خاتون اور جن کو بلایا جاتا تھا فاطمہ، ان سے نکاح کیا اور ان سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. دونوں طرف سید، فاطمہ بھی سیدہ خاندان کی، حیدر علی بھی سید خاندان کے نجیب الطرفین تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر حیدر اور علی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اہلیہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر کی حرارت، دل کا قرار اور دل کا سکون، نام کی برکت دیکھیے. ہجڑوں کے نام پسند، رنڈیوں کے نام پسند، حرام زادوں کے نام پسند. کوئی شاہ رخ خان نام رکھا ہوا ہے، کوئی سلمان خان نام رکھا ہوا ہے، کوئی رنڈی کا نام فضا رکھا ہوا ہے، کوئی میلوں پر فلم نکاح کی ہیروئن کا نام رکھا ہوا ہے. کتے اور سور کے پلے پیدا نہیں ہوتے. دین کے دشمن، اولیاء کے غدار، خدا کے گھر کو ویران کرنے والے جرسوں میں نہیں پیدا ہوں گے. جس کے باپ کا نام حیدر اور جس کی ماں کا نام فاطمہ، علی کا نام بی بی فاطمہ کے نام پر رکھا گیا ہو، اس کے گھر حسین کے کردار کا شہید کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. حیدر علی ان پڑھ تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور فاطمہ پڑھی لکھی خاتون تھی. انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب بولنا شروع کیا، باپ بھی پرہیزگار، متقی، اللہ والا، اور ماں بھی پرہیزگار، اور تربیت اس گھرانے کے اندر ہو تو ٹیپو جیسا جری، ٹیپو جیسا بہادر، ٹیپو جیسا مجاہد، ٹیپو جیسا شہادت کا طلبگار کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ بہترین انداز میں ماں نے تربیت کی. اور حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ جو میسور کا راجا تھا، اس کے دربار کے اندر ایک معمولی کلرک تھے، معمولی پوسٹ پر تھے. ان کی ذہانت، ان کی دیانت اور ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی ڈیوٹی کی لگن کی وجہ سے میسور کے راجا نے ان کو پرموشن دیا، ترقی دیا، ترقی دیا، ترقی دیا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا کہ 8 گاؤں پر میسور کے راجا کی حکومت رہی اور 80,000 مربع میل کے اندر حضرت حیدر علی کی حکومت قائم ہو گئی. خداداد ذہنیت کے مالک تھے، اللہ والے تھے. نکاح کے اندر گوری چمڑی کا انتخاب کرنے والوں، چونے کے رنگ کا انتخاب کرنے والوں، انگریزی رنگ کا انتخاب کرنے والوں، انگریزی ذریت پیدا ہوگی، تقوی اور طہارت کو معیار بناؤ گے. ٹیپو پیدا ہوگا، حیدر کرار پیدا ہوگا، مجاہد پیدا ہوگا، اللہ والا پیدا ہوگا، حافظ قرآن پیدا ہوگا، امت کی فکر کرنے والا پیدا ہوگا. شادی میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا
چمڑی گوری ہو یا ناک کھڑی ہو، آنکھ سرمیلی ہو، ہونٹ پتلے ہو، گلابی رنگ ہو، تقویٰ طہارت معیار 80,000 مربع میل پر حضرت کی حکومت قائم ہو گئی۔ راجا جو میسور کا تھا وہ 80,000 میل کی جہاں پر ان کی دبدبہ تھا، حکومت تھی، اسی میں اس کے 8 گاؤں آ گئے، لیکن وہ احترام کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کے یہاں وہ نوکری کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پرچم قائم کرنے کے لیے، قرآنی احکامات کو زمین پر زندہ کرنے کے لیے حضرت حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے گزار دی۔ ماں کی بڑی پرہیزگار اللہ والی، انہوں نے اپنے بچے کی جو تربیت کی، اٹھان کی، میں کہتا ہوں کہ تربیت کرنا، گود میں پالنا، مکتب میں بھیجنا، شیخ کے پاس بھیجنا، استاد کے پاس بھیجنا، مدرسے میں بھیجنا، نورانی قاعدہ پڑھانا، قرآن پڑھانا، بخاری پڑھانا، مفتی پڑھانا، عالم بنانا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ بات کے خلاف ہیں۔ بچہ رحم مادر کے اندر جب ماں کا خون چوستا ہے اور بچہ جب گود کے اندر ماں کے دودھ کے قطرے اپنے جسم میں اتارتا ہے، اللہ کی قسم اسی وقت ماں کی طہارت، ماں کا تقویٰ، ماں کی بزرگی اور ماں کی نیکی کے اثرات اس کے خون اور اس کے دودھ کے ساتھ اس جو ہے رحم مادر کے ذریعے سے اور اس سینے کے ذریعے سے اس بچے کے خون کے اندر مل جاتے ہیں۔ ماں کا خون کے ساتھ اور ماں کے دودھ کے قطرات کے ساتھ اس کی طہارت منتقل ہوتی ہے، اس کا تقویٰ منتقل ہوتا ہے، اس کی بزرگی منتقل ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بگڑے ہوئے شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے الگ بات ہے، دنیا کی چھوڑے جائے مراقبے میں، ارے بھائی میر جعفر آ رہا خواب میں، ماں کا دودھ جس بچے کے جسم کے اندر مل جاتا ہے اس کے ساتھ طہارت اور تقوی کے اثرات جاتے ہیں، خون جاتا ہے، طہارت اور تقوی کے اثرات جاتے ہیں۔ کائنات کے اندر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کی تاریخ اولیاء کے اندر، تاریخ بزرگیت کے اندر، تاریخ تقویٰ کے اندر کوئی ولی بتاؤ جس کی ولایت میں اس کی ماں کا ہاتھ نہ ہو، جس کی بزرگی میں اس کے ماں کا ہاتھ نہ ہو، جس کی طہارت اور تقوی میں، جس کے نمازی ہونے میں، جس کے تہجد گزار ہونے میں اس کی ماں کے دودھ کے اثرات نے کام نہ کیا ہو۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حوض کوثر کے جام پی رہے ہو، صحابہ کرام کو ایسا لگتا تھا کہ جنت کی بہتی نہروں کے اندر غوطہ لگا رہے ہو، صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ختم کرتے صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوتا کسی پیاسے کے لب سے، منہ سے حوض کوثر کے جام کو چھین لیا گیا ہو، میٹھے پانی کو چھین لیا گیا ہو اور اس کی طلب تڑپ بڑھ جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا نحن عربی و انت عربی، ہم بھی عربی، آپ بھی عربی، اور آپ تو امی ہیں اور آپ کی تقریر میں وہ تاثیر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں کسی کالج کا پڑھا ہوا ہوں، میں کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، کوئی استاد ہے جبرائیل کے پاس ٹیوشن نہیں لیتا ہو۔ آپ نے یہ فرمایا حلیمہ سعدیہ کے دودھ کے تقوی کا اثر ہے۔ فذکر بذات الدین، ماں پرہیزگار ہو نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، ماں نمازی ہو معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں، ماں اللہ والی ہو فرید الدین گن شکر پیدا ہوتے ہیں، ماں پرہیز اللہ والی ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جنم لیتے ہیں۔
دو روایتیں ہیں، ایک تو وہ کہ آپ جا رہے تھے جنگل میں شیر بھیڑ گیا، ایک وہ تصویر ہے جو انگریزوں کی یا کسی دشمن کی بنائی ہوئی ہے کہ شیر کا منہ پھاڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، البتہ شیر سے مٹبھیڑ ہوئی، آپ نے تیر سے، گن سے یا اپنی طاقت یا فراست کا استعمال کر کر اس کو شکست دے دی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ صرف 15-16 سال کی عمر میں حیدر علی نے اپنے بیٹے کو جانچنے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ملابار کے اندر، کیرلا کے اندر جب بغاوت نے سر اٹھایا، انگریزوں نے سر اٹھایا، گوری چمڑے والے بغاوت پر آ گئے۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ گانے سننے کی، فلمیں دیکھنے کی، ناٹکیں دیکھنے کی، چرس کا استعمال، افیم کا استعمال، گانجے کا استعمال۔ قربان جائے حیدر علی، قربان جائے فاطمہ، کیا تربیت کی تھی! 15-16 سال کی عمر میں کمانڈر ان چیف بن کر، سپہ سالار بن کر، قائد بن کر آپ نے ملبار کے اندر جو حملہ بولا، ہلہ بولا، رزلٹ آیا کہ آپ کامیاب ہو گئے، دشمن فوجیں دب کر بھاگ گئی۔ اور حیدر علی جب فاطمہ کے پاس جا کر یہ خبر سنائی، یا تو شیر کی خبر تھی کہ شیر کے مٹبھیڑ کے اندر جیت گئے، یا خبر یہ تھی کہ ملبار کے اندر فاتح بن کر آ رہے ہیں، تشکر کے سجدے میں چلی گئی۔ آج نگاہیں ترس رہی ہے ایسی ٹیپو کی ماؤں کے لیے، آج نگاہیں ترس رہی ہیں حیدر کی بیوی حضرت فاطمہ کی تقوی اور طہارت کی تلاش کرنے کے لیے سجدے تشکر میں چلی گئی۔ اتنا رویا مسلح تر ہو گیا، حیدر علی پریشان ہو گئے۔ ایک خوشخبری میں نے سنائی کہ شیطان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی اور تمہارا بیٹا جری نکل گیا، بہادر نکل گیا، وہ پیٹ سیدھے دکھا کر آنے والا نہیں نکلا، یا ملبار کے اندر فاتح بن کر لوٹا۔ بی بی فاطمہ، میں نے دل کو دکھانے والی کوئی بات تو نہیں کہی، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا یہ غم کے نہیں خوشی اور تشکر کے آنسو ہیں۔ اور میرے خامد محترم، میرے سرتاج، اللہ گواہ ہے، میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب کبھی میں نے تمہارے ٹیپو کو دودھ پلایا ہے، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر ہدایت کی دعائیں مانگ کر میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ جس کی ماں فاطمہ ہو اور جس کا باپ حیدر علی ہو، وہ نکما ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماؤں کی عزت و آبرو کا سودا، ہماری ننھی منی بچیوں کا سودا، ہماری مسجدوں کا سودا، ہمارے قبرستانوں کا سودا، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار۔ ایک ٹیپو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک حیدر علی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک فاطمہ علاؤدین کا چراغ لے کر ڈوبنے سے نظر نہیں آ رہی ہے، جو سینے کو کھول کر فٹ پاتھ میں گلی کے کتوں کے سامنے، گلی کے سوروں کے سامنے، گلی کے زانیوں کے سامنے، گلی کے کھڑبوتوں کے سامنے، گلی کے چماروں کے سامنے، بھنگیوں کے سامنے، خدا رسول کے باغیوں کے سامنے، ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اڈوں میں، فٹ پاتھوں میں، ٹی وی کے سامنے سینہ کھول کر اپنے بچے کو دودھ پلائے، وہ ٹیپو پیدا ہوگا یا اسلام کا دشمن پیدا ہوگا یا قرآن کا دشمن پیدا ہوگا یا داڑھی منڈا ہوگا یا علماء کا دشمن پیدا ہوگا یا اولیاء کا دشمن پیدا ہوگا یا قرآن حدیث کا دشمن پیدا ہوگا یا اسلام مسلمانوں کا، خدا رسول کا باغی پیدا ہوگا۔ یہ ماں فاطمہ کے طریقے پر چلی جائے، بہادری، طاقت، شجاعت، نڈر پنا ماں کے متقی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہیں اسکول کے اندر، یہ کالج کے اندر، یا کوئی دکان نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں کہ صاحب آپ کو وہاں پر تقویٰ مل جائے، وہاں آپ کو طہارت مل جائے۔ ننگے کپڑے پہننے والی ماں، چست بدن پر چست کپڑے ڈالنے والی عورت،
سینہ، کمر، پاخانے پیشاب کی جگہ نمائش کرنے والی عورت، بازاری عورت کے کپڑے پہننے والی عورت کون سے بچوں کو جنم دے دے گی؟ نہ دارالعلوم اسے پاک کر پائے گا، نہ یو پی کے خانقاہ اسے پاک کر پائیں گے۔ اللہ اگر ہدایت دے، ابو جہل کے گھرانے کے اندر اکرما کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ اگر ہدایت دے، ہندا کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ اگر ہدایت، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کا ضابطہ اور دنیا کا دستور یہ ہے، ایسی حرامزادیوں کے پیش کے اندر خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوں گے، فرید الدین گنج شکر پیدا ہوں گے۔ کیا تعلیم، کیا تربیت اولاد کی! ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، خاندان پیغمبروں کا، آپ کی نسل میں میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سید الاولین سید الآخرین، شافی بہتر، داخی کوثر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جس پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ قوم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو فکر اپنی اولاد کی، آج کیا فکر؟ بچی کو ایک سائٹ لے کر دے ڈالو، بچے کو ایک دکان لے کر دے ڈالو، دعا کرو حضرت ایگزام دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، سول آفیسر کا، کمرشل پائلٹ کا، رنڈیوں کی سردار، ایئر ہوسٹس کا، میری بچی نے ہم دعا کریں کیا ہو رہا ہے؟ کس کی فکریں ہو رہی ہیں؟ یہ پورا بس اڈا بھرا ہوا ہے، بسیں خالی ہیں، کون جا رہا ہے؟ دنیا چاہیے، بیٹے کے لیے، باپ کے لیے، پراپرٹی کے لیے، کھیت کے لیے۔ ایئرپورٹ بھرے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن بھرے ہوئے ہیں، ٹریفک جام ہے، سگنل پر کھڑیے، بہت ساری کاریں، بہت سارے ٹو ویلر، بہت سارے تھری ویلر، بہت ساری سائیکلیں، بہت سارے پیادہ۔ کیا کوئی ختنہ کیا ہوا یہ بتا سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اولاد کی قبروں کی زندگی بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کی نماز بنانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کو فیکٹری میں انٹرویو لینے کے لیے جا رہا ہوں، امریکن کمپنی ہے، وہاں اندر جانے کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک ٹیبل پر گود میں بیٹھتی ہیں، کس کرتے ہیں، ناجائز۔ میں تو کہتا ہوں کہ کون ہے جو گیا ہے اور بچا نہیں ہے؟ جس کی نگاہوں کی زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، آنکھ کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہیں ہوتا ہے تو اپنی مردانیت کا علاج کسی حکیم صاحب کے پاس کرائے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا کے گالوں کو دیکھ کر، زلیخا کے حسن کو دیکھ کر، زلیخا کی خلوت کو دیکھ کر، عورت پنے کو دیکھ کر، جسمانیت کو دیکھ کر، اللہ کا قرآن پیغمبر کے بیٹے حضرت یوسف کے بارے میں کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، اور کمینے کتے کی اولاد، سور کی نسل والے عورت کو بے پردہ بھیج کر، تالیوں کے درمیان رہ کر، غیر محرم عورتوں کے درمیان رہ کر، دل پاک ہے، دل تو پاک ہے، شرمگاہ پاک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَهَمَّ بِهَا، یوسف کے دل میں زلیخا کا خیال آ گیا، لڑکی کے بغل میں بیٹھ کر چپک کر جاتے ہوئے، سافٹ ویئر کمپنی میں، امریکن کمپنی میں، برطانیہ فرانس کی کمپنیوں میں ان انگریزی کپڑے پہنے ہوئے، سینے اور کمر کی نمائش کرنے والی رنڈیوں کے بغل میں بیٹھ کر ایمان محفوظ ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعقوب علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں، یوسف علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا؟ اس قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، کیا کہا؟ اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ تجھے دلا دوں گا، تجھے نوکری دلا دوں گا، تجھے پائلٹ بنا دوں گا، تجھے ریلوے کی نوکری دلا دوں گا، تجھے BDA کا مکان دلا دوں گا، تجھے کارپوریشن کی زمین دلا دوں گا، تجھے زیور دے دوں گا، تجھے دولت دے دوں گا، تجھے مال۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا پاگل اور 100 پاگل کتوں نے جس کو کاٹا ہو وہ باپ ہے، وہ مرد ہے جو اولاد کے خاطر اپنی خبر کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ کیا ملے گا تجھے؟ اولاد کو کھیت چھوڑ کر وہ اولاد تیری موت کے بعد تیرے مرے ہوئے انگوٹھے کو ایگریمنٹ پیپر پر چھپا لگا کر تیری پراپرٹی اینٹ رہی ہے۔ تو زمزم پوچھ رہا تھا، تو ایڑیاں رگڑ کر کلمہ طیبہ کا ورد چاہ رہا تھا، تو چاہ رہا تھا میں مروں میرے کان کے اندر یاسین کے بول پڑے، میں مروں میرے کان کے اندر کلمہ طیبہ کے بول پڑے۔ کب وقت تو انگلی کھینچ کر تو تھپا لگا رہا تھا، بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا، دکان میں لوں گا، کھیت میں لوں گا، زمین میں لوں گا، تجوری میں لوں گا، روڈ کا مکان میں لوں گا، کمرشل کا دکان میں لوں گا، بنا اور بنا۔ اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں پوچھا کھیت کھلیان کھجور کا باغ پراپرٹی بیوقوف ہے، اللہ نے دے دیا اولاد کو دو، کوئی ہم نہیں روک رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹوں کا حق مار کر مدرسے کو دے دو، بیٹیوں کا حق مار کر مسجد کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس کے لیے مرنا۔ ابھی جاؤ یہاں سے نکلو، جو پہلا سگنل ملے گا 30-40 مسلمان ہوں گے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کون آتا ہے جمعہ میں؟ کون آتا ہے پیروں سے ملنے؟ کون آتا ہے اولیاء کی زیارت کرنے؟ کون سی عمرہ ہے، پکنک، حج ہے، بزنس، اولیاء کے دربار میں حاضری، اولاد کو طلب کرنا، رزق کو طلب کرنا، جور و مرض کے جھگڑے دور کرنا، بیٹی اور داماد کے جھگڑے دور کرنا، کاروبار بنا دیا ہے۔ قرآن خوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ ہم نے 30 پارے پڑھے، کئی کو پڑھے، ذرا مرد کا دکان نہیں چل رہا، مرد کا دکان چل گیا۔ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میری روح قبض نہیں ہوگی، میری جان پریشان ہوگی، تو داڑھی مڑا، تو سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، یتیموں کا مال ڈکار دینے والا، بیواؤں کا مال ڈکار دینے والا، حرام کا مال ڈکار دینے والا، جو خاندان نبوت کا چشم چراغ، خود بھی پیغمبر، جس کا باپ بھی پیغمبر، جس کی نسلوں میں پیغمبر، جس کی نسلوں میں میرے اور آپ کے آقا ہے، وہ فکر کس بات کی کر رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، تم یہ کہہ دو کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم توحید پر رہو گے یا شرک پر چلے جاؤ گے؟ میری روح بے قرار رہے گی، میری جان تڑپے گی۔ آج ماں کی تڑپ ہے، اولاد کے لیے باپ کی تڑپ یہ، مرو، کتے بنے ہوئے وہ دنیا کے، اللہ دینے والا نہیں، اللہ پالنے والا نہیں، اللہ روٹی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پانی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مکان نہیں دے، یہ محنت کرے گا، یہ ڈالر کمائے گا، یہ ریال کمائے گا، یہ دنیا کی پوجا کرے گا، یہ مالداروں کا پیشاب پیے گا، یہ سیٹ لوگوں کا پاخانہ کھائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو پالنے والے ہم ہیں۔ نبی فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری روزی کو لکھ دیا گیا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر، امریکہ کی فوج مل کر، اقوام متحدہ کی طاقت مل کر، اور فرانس مل کر، امریکہ مل کر، برطانیہ مل کر، ہندوستان مل کر، چائنا مل کر تمہارے دانوں میں ایک دانے کی کمی کرنا چاہے، تمہارے پانی کے قطروں میں ایک پانی کے قطرے کی کمی کرنا چاہے، وہ کر نہیں سکتے۔ بڑھانا چاہے بڑھا نہیں سکتے، ایک سانس دینا چاہے دے نہیں سکتے، ایک سانس ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تباہی بربادی، مال کو جمع کرنے والا،
نوٹوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا، روپیے کو دیکھ کر سلام علیکم حاجی صاحب، وعلیکم السلام، کیوں چہرہ اترا؟ کیا بولوں، کتنے دنوں سے کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار رازق ہے، دکان رازق ہے، کیا کروں، بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ جب تسلی ہوئی نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابراہیم ہم آپ کے، ہمارے پورے کائنات کے رب کی اطاعت کریں گے، تب جا کر تسلی ہوئی، تب جا کر اطمینان ہوا۔ تب ایسی نسلوں میں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کے خاندان میں آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوتا ہے، باپ حیدر علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوتی ہے، تو بچہ ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوتا ہے۔ دل بنے ہوئے ہیں صاحب، امام صاحب کو ناحق نکالا گیا، کیا کریں، دعا کر رہے ہیں، مؤذن صاحب کو نکالا گیا، عزت کو لوٹا گیا، دکان کو تباہ تاراج کیا گیا، نوجوان کو گرفتار کیا گیا، عالم کو گرفتار کیا گیا، آبادی کو ویرانے میں تقسیم کر دیا گیا، عزت و آبرو کو لوٹا گیا، عفت اور پاک دامن کی چادر کو چاک چاک کیا گیا، بزدلی ڈوب کر مرنے کی بات ہے، سندھو برپا دی گئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو چوائس دیا گیا تھا، 12 بیٹے تھے، 4 بیٹے دے دو، 4 کمانڈر ان چیف دے دو، 2 کروڑ روپے دے دو، ہم تمہیں پناہ دے دیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ حرام زادے، کس کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے؟ بزدل بن جاؤں میں اپنا فوج کا لباس اتار دوں، اپنی تلوار میدان میں رکھ دو، ٹھکرا دیا، بچ سکتے تھے، اولاد کو کمانڈروں کو چیف ان کے قبضے میں دیکھ کر ارغمال بنا کر 2 کروڑ روپے دے کر، جس کی ماں فاطمہ ہو اور فاطمہ نے تربیت کی ہو، دودھ پلایا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے حیدر علی کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد رقیہ زینب نام ہے، یا رقیہ، ان سے نکاح کیا تو اولاد بہت دنوں تک نہیں ہو رہی تھی۔ آرکاٹ کے اندر ٹیپو مستان نام کے ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں کو کون یاد کرتا ہے، کون ان کا دیدار کرتا ہے؟ آج یہ امت تباہ ہے، اللہ والوں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مذاہب سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، دین سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اتنے بڑے حیدر علی اور اتنی بڑے گھرانے کی خاتون فاطمہ، ٹیپو مستان جو آرکاٹ کے اندر ان کا مزار مبارک ہے، مزاروں کی زیارت کون کرتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ چادر چڑھانی چاہیے، طواف کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، بزرگوں کے پاس مانگنا چاہیے، اے معین الدین چشتی تم دے دو، اے عبد القادر جیلانی تم دے دو، اے قاسم نانوتوی آپ دے دو، اے حسین احمد مدنی آپ دے دو، اے نظام الدین اولیاء آپ دے دو۔ جگہوں کی تاثیر ہوتی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ کچھ بھنگی گٹر صاف کر رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے ناک پر کپڑا لگا لیتے ہیں، کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کہیں چیٹے نہ لگ جائے، کہیں گندا پانی نہ لگ جائے۔ جگہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے صاحب، کیوں آپ ناک پر کپڑا؟ بدبودار جگہ ہے۔ اولیاء جہاں پر مدفن ہوتے ہیں، جہاں ان کی مزار مبارک ہوتی ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر 3 سوالوں کے جواب اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے دے دیتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو جائے گی۔ زمین تمام کی تمام اللہ کی، کیوں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر 25,000 کا ثواب نماز پر دیا جا رہا ہے۔ زمین کرناٹک بھی اللہ کی، بیت المقدس بھی اللہ کا،
کیوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رکعت ایک نیکی کا 50,000 کا برابر ثواب دیا جا رہا ہے؟ کیوں حرم مکی کے اندر 1,00,000 کا ثواب دیا جا رہا ہے؟ اللہ ساری زمین تو نے بنائی، سارے گھر تیرے ہیں، وہ جھوپڑی کا گھر ہو، وہ محل کا گھر ہو، وہ اے سی کا گھر ہو، وہ نان اے سی کا گھر ہو، وہ چیٹوں کی مسجد ہو، سب جگہ ایک اذان، ایک نماز، ایک اقامت دی جاتی ہے۔ کیوں 25، 50 اور 1,00,000 جگہوں کا فرق ہے؟ بعض جگہوں پر فوقیت رکھتی ہیں، پہاڑ تمام برابر ہیں، لیکن احد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور احد جنت میں جانے والا پہاڑ ہے۔ غار ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن غار حرا کو غار نور کہا جاتا ہے، جبل نور کہا جاتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، قبریں لاکھوں ہیں، ولی کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یہاں دعا کرنے میں، حکیم کے دعا کرنے میں فرق ہے، یہاں دعا کرنے میں، مسجد میں دعا کرنے میں فرق ہے، یہاں دعا کرنے میں، ریاض الجنہ میں دعا کرنے میں فرق ہے، یہاں دعا کرنے میں، نبی کے روضے کے ساتھ دعا کرنے میں فرق ہے، یہاں دعا کرنے میں، صفا مروہ کے درمیان صحیح کے میں دعا کرنے میں فرق ہے، یہاں دعا کرنے میں، طواف کے اندر دعا کرنے کے اندر فرق ہے، یہاں دعا کرنے کے اندر، مزدلفہ مینا میں دعا کرنے کے اندر فرق ہے۔ اور عرفات کی دعا کے بارے میں یہ کہا گیا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عرفات کے اندر شاید اللہ دعا قبول کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان بلبل ہے۔ عرفات کے اندر دعا ریجیکٹ ہوئی نہیں، فرق ہے نا؟ تو میرے باپ کی خبر، آپ کے باپ کی خبر، آپ کے دادا کی خبر، ہمارے دادا کی خبر، نانا کی خبر، ساس کی خبر، پتر کی خبر اور یہ اللہ کے ولی کی خبر میں فرق نہیں ہوتا۔ جائیے ایصال ثواب کیجیے، کلام پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء افضال اقطاب کو، جمیع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالخصوص معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو ثواب پہنچائیے، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ان کے صدقے میں دعا قبول کرے گا۔ پر یہ نہیں کہ ہم ان سے کہہ رہے، وہ ہماری بات سن بھی سکتے اللہ سنائے، اور وہ ہماری بات سن بھی نہیں سکتے اللہ اگر نہ سنائے، لیکن وہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے۔ جنت البقیع میں جائیں دعا کریں، جنت المالا میں جائیں دعا کریں، اجمیر شریف جائیں دعا کریں، مزار قاسمی جائیں دعا کریں، گنگو کے اندر رشید احمد گنگوئی کے مزار پر جائیں دعا کریں، تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کے مزار پر جائیں دعا کریں، رائے پور کے قبرستان کے اندر جائیں دعا کریں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رائے پور آئے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ 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 ذکر کیا کرایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ذکر کرانے کا اثر میں نے گھاس اور پودوں میں بھی دیکھا کہ ذکر کی محفل ختم ہونے کے بعد یہ گھاس پودے بھی اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ دعا کرے، آپ جائیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ، تو ان کے والدین ٹیپو مستان جو اللہ والے تھے وہاں گئے، کہا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی حضرت کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، اس کے بعد حمل قرار پا گیا، اور جب پیدا ہوئے حیدر علی نے ان کے باپ کا نام فتح علی رکھا۔ حضرت ٹیپو سلطان کا نام ٹیپو سلطان نہیں ہے، ٹیپو اس لیے کہ وہ ٹیپو مستان بزرگ تھے۔ آگرہ کے اندر اکبر نے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار بنائی، اولاد نہیں تھی، وہ راجستھان سے جے پور سے چل کر سلیم چشتی کی مزار پر آیا اور دعا اس نے کی، اولاد ہوئی، اور اس نے اس کا نام سلیم رکھا، جس کے عشق کے فتانے باپ کے اندر جو ہے بہت چلے۔ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، وہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے بزرگ ہیں۔ اب ٹیپو مستان کا واقعہ تو زندہ واقعہ ہے کہ ان کے والدین گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو انہوں نے ان کے بیٹے کا نام ٹیپو لقب رکھا، اور اصل نام فتح علی تھا، جو حیدر علی کے والد کا نام تھا فتح علی تھا۔ سلطان جب ان کو بادشاہ بنایا گیا، والد کا انتقال ہوا، تو تب جا کر سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو پورا بلانا شروع کر دیا، حضرت میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ مسجد اعلیٰ
جو سری رنگ پٹن کے اندر ہے، حضرت نے تعمیر کی. 6-7 سال کے بچے تھے، ایک اللہ والے جا رہے تھے. آج گانے والوں کی قدر و قیمت، ناچنے والوں کی قدر و قیمت، ہجڑوں کی قدر و قیمت، دولت کے پجاریوں کی قدر و قیمت، حکمرانوں کی قدر و قیمت، مالداروں کی قدر و قیمت، ان دیوانوں کو کون پوچھتا ہے جن کے حکم سے اللہ تعالیٰ، جن کے فریاد سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. 7 سال کے بچے تھے، بچوں میں کھیل رہے تھے تو ایک مظلوم دیوانہ گیا. اتنے سارے بچوں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. کہا کہ بیٹا، تمہاری پیشانی سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حاکم بنانے والے ہیں، سلطان بنانے والے ہیں، بادشاہ بنانے والے ہیں. بیٹا یاد رکھنا، جب تم سلطان بنو گے، بادشاہ بنو گے، اس غریب کے اس جو ہے درخواست کو ریجیکٹ نہ کر دینا، بھلا نہ دینا. کہا کہ حضرت کیا؟ کہا کہ اللہ کے نام پر ایک مسجد تیار کرنا. آج سری رنگ پٹن میں جب ہم بنگلور سے جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ آ کر مسجد اقصیٰ ہے اور دائیں طرف آ کر مسجد اعلیٰ ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی بشارت پر، اور جب آپ سلطان بن گئے، حالانکہ وہاں ٹیمپل تھا، مندر تھا. آج ایک فضا چلائی جا رہی ہے، اسلام کے ماننے والے مسلم حکمران مندروں کو توڑ کر مساجد کو تعمیر کرتے ہیں. پورے خلافت راشدہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر، اسلامی نظام مملکت کے اندر کوئی ماء کا لال ایک مثال نہیں بتا سکتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ غلط قسم کے لوگ آنن فانن چاہتے نہ چاہتے ایک کام کبھی کہیں ہو گیا ہو. اسلام کا مزاج نہیں ہے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہود و نصارہ نے کہا ہمارے کلیسا میں، ہمارے معبد خانے میں آپ تشریف لائیں، پاک جگہ ہم بناتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور آگے بڑھ جائیے گا. سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فراست ایمانی، فراست نبوت کے بارڈر پر لگی ہوئی تھی، سیدنا عمر الخطاب چاہتے نماز پڑھ سکتے تھے. سیدنا عمر الخطاب نے کہا نماز پڑھنا میرے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. آنے والی نسلیں یہ کہیں گی عمر الخطاب نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ کلیسا نہیں، یہ صنم خانہ نہیں، یہ معبد خانہ نہیں، اسے توڑو. میرے خلیفہ امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر الخطاب نے نماز پڑھی، یہاں مسجد بناؤ. لوگوں میں غلط فہمی ہو جائے گی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل مبارک ہو. مندروں کو ہاتھ نہیں لگایا، گرودواروں کو ہاتھ نہیں لگایا، چرچوں کو ہاتھ نہیں لگایا. مسجد اعلیٰ سری رنگ پٹن کے اندر جہاں پر بنی ہے بالکل متصل مندر ہے، اس مندر کو توڑ کر حاکم وقت، حاکم اعلیٰ تھے، فوج آپ کے ہاتھ میں تھی، پولیس آپ کے ہاتھ میں تھی، طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی، قوت آپ کے ہاتھ میں تھی، سلطنت آپ کے ہاتھ میں تھی. اس کا ناجائز استعمال نہیں کیا. مندر کے پجاریوں اور مٹھ کے لوگوں سے کہا بشارت ملی ہے کہ میں یہاں پر مسجد تعمیر کروں، کوئی تمہیں حرج تو نہیں؟ جب ان سے انموتی ملی، گاؤں والوں سے پوچھا، ریاست والوں سے پوچھا، شہر والوں سے پوچھا، کرناٹک کے بڑے بڑے ہندو مذہب کے دھرم کے جو رہنما ہیں، پرمیشن ملا. تب جا کر مندر کے بغل میں مندر کو آنچ آنے نہیں دی، ان کی پاکیزگی کے اندر ان کے حساب سے فرق آنے نہیں دیا. آج جو لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سیکولرزم کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، انسانیت نوازی کے بارے میں شک کر رہے ہیں، وہ دیش کے غدار ہیں، وہ دیش کے ورودھی ہیں، وہ دیش کے دشمن ہیں، وہ دیش کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مندر مسجد کے اندر فرق کرنے والے نہیں تھے. حکومتی اور سلطنتی اعتبار سے جو وظیفہ مساجد کو دیا کرتے تھے، منابر کو بھی وہ جو ہے وظیفہ جایا کرتا تھا. پراپرٹی دی، کالی کٹ کی مندر کو دیا، ہندوستان کے اندر کئی مندروں کو دیا، اور ان کے پنڈتوں کو وظیفہ جاری کیا، اماموں کو، قاضیوں کو وظیفہ جاری کیا. شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں عمران کو اسلام مسلمان بہت گزرے ہیں. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کھٹکتے کیوں ہیں؟ وہ نمازی تھے، کھٹکتے کیوں ہیں؟
وہ نبی کی سنت پر امامہ باندھتے تھے، کھٹکتے کیوں ہیں؟ وہ اللہ والے تھے، کھٹکتے کیوں ہیں؟ وہ بے شرمی بے حیائی کو ختم کرنے والے تھے، کھٹکتے کیوں ہیں؟ کہ وہ شرم و حیا کے پیکر تھے اور تہجد گزار تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے تھے۔ چنانچہ ٹیپو مستان کی درگاہ پر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا فتح علی باپ کے نام پر۔ ٹیپو اس بزرگ کی نسبت کی طرف، اور سلطان جب بادشاہ بنے کیسے بنے؟ ایک چھوٹی سی چپل کی دکان انسان کھولتا ہے، ٹی وی کی دکان کھولتا ہے، کپڑے کی دکان کھولتا ہے، سڑے ہوئے پھلوں کی دکان کھولتا ہے، ٹوٹے ہوئے شراب کی دکان کھولتا ہے، چوری کے سامان کی دکان کھولتا ہے، کوشش کرتا ہے منسٹر آئے ربن کاٹے اور اس کے ساتھ میں سیلفی لوں، کوشش کرتا ہے کوئی فلم میں کام کرنے والا ہجڑا ہے اور میری دکان خوب چمکے، کوشش کرتا ہے کوئی مالدار کتا آئے، کوئی حرام خور آئے، کوئی سود خور آئے، کوئی رشوت خور آئے، کوئی کرکٹ پلیئر آئے، کوئی نچیا آئے، کوئی گویا آئے۔ ٹیپو سلطان تیرے سخرے، تیری طہارت، تیری علم دوستی، تیری اولیاء دوستی پر قربان جائے۔ مر مٹو لوگوں کہ جب سلطنت کا تاج آپ کے سر پر حیدر علی پہنا رہے تھے، حیدر علی کے وفات کے بعد آپ کو جانشین بنایا جا رہا تھا، نہ کسی منسٹر کو بنایا، نہ بیویوں کو بلانے کی زحمت کی، نہ اولاد کو بلانے کی زحمت کی، نہ خاندان والوں کو بلانے کی زحمت کی۔ تاریخ سلطنت خدا داد کے اندر لکھا ہے علماء، اولیاء، اتقاء، حفاظ اور قراء کرام، ائمہ اور مؤذنین کے جمگٹے کو جمایا اور اپنے جلسے کی افتتاح سیلفی لینے سے نہیں، آپ نے جو ہے جلسے کی افتتاح ربن کاٹنے سے نہیں، میوزک سے نہیں، موسیقی سے نہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ قاری صاحب سے کہا قاری صاحب کلام پاک کی تلاوت کیجیے، قاری صاحب نے جو آیتیں تلاوت کی، تاریخ کے اندر لکھا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں لکھا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا، اللہ والا کلام پاک کی آیتیں سن کر زار و قطار رو رہا تھا۔ کوئی ناچ گانا نہیں تھا، کوئی طبلہ سارنگی نہیں تھی، کوئی ربن کاٹنا نہیں تھا۔ بھیک کا مال کیا ملا، حرام کا مال کیا ملا، سود کا مال کیا ملا، رشوت کا مال کیا ملا، دوسروں کو ڈبانے کا حرام مال کیا ملا۔ ذرا سی بلڈنگ بنی، بڑے بڑے حرام خوروں کو جمع کرنے کی کوشش۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کام نہیں کیا۔ اللہ نے جب شادی کا وقت آیا، بیوی کا حضرت فاطمہ جو تھی ان کی والدہ، ان کا مزاج اور تھا، وہ چاہتی تھی کہ برہان الدین کی بہن سے نکاح کیا جائے، اور والد چاہتے تھے کہ بخشی جو نوائسی خاندان کے بزرگ ہیں ان کی بیٹی سلطانہ سے ان کا نکاح کیا جائے۔ کئی دنوں تک یہ کشمکش جاری رہی، آخر کار یہ طے پایا حضرت دونوں نکاح کریں گے، سلطانہ سے بھی نکاح کریں گے اور برہان الدین کی بہن سے بھی نکاح کریں گے۔ ایک دن میں 1 گھنٹے کے فاصلے سے 2 نکاح کر لیے۔ کان کھڑے ہو گئے نا، کوئی اسٹپنی رکھتا ہے تو تعجب کی بات نہیں، سائڈ فٹنگ رکھتا ہے تعجب کی بات نہیں، رنڈی خانہ جاتا ہے تعجب کی بات نہیں، حرام کاری کرتا ہے تعجب کی بات نہیں، زنا کرتا ہے تعجب کی بات نہیں، شادی کر لی گناہ کبیرہ کر لیا۔ عورت کا بھاؤ بڑا رکھا ہے جو روح کے غلاموں نے۔ صحابہ کرام میں مزاج تھا، قانون مرا پیغام دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیوی کے علاوہ تمام کی تمام بیوہ بیویاں۔ رواج تھا، جس معاشرے کے اندر شادیوں کا رواج ہو وہاں بھاگنا، وہاں مرتد ہونا، وہاں کلمے سے پھر جانا، وہاں زنا کا حمل گرانا سننے کو نہیں ملتا۔ گھروں نکاح کیا ہے اس کی بات؟ ہم ہندو سماج میں، ہندو سوسائٹی میں رہتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے ایک باپ کے بتائی ہوئی لڑکی سے نکاح کیا، 1 گھنٹہ بعد ماں کی بتائی ہوئی لڑکی سے نکاح کیا، نہ سماج کی مونیاں اٹھی،
نہ ان کو برا شریعت کا مزاج دم ہے، مردانیت ہے، طاقت ہے اور برابری مساوات کر سکتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں بن بیاہی 36 سال کے اندر چلی گئی، 40 سال کے اندر چلی گئی، بال پک گئے، زنا پر اتر گئی، فاطمہ نام، رقیہ نام، زینب نام، برقعے اوڑے ہوئے بورنگ ہاسپٹل کے پاس، مجسٹک کے پاس، بس اڈوں کے پاس، ہوائی اڈوں کے پاس، 5 اسٹار ہوٹلوں میں فاطمہ عصمت کا سودا کر رہی ہے، عصمت کا سودا کر رہی ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر مارا گیا، یہ جب قیامت میں پوچھا جائے گا، اس فاطمہ نام کی بچی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر تو نے اپنی عصمت کا سودا کیا۔ معاشرے میں عام کرو، کوئی ایک کی بات نہیں۔ صحابہ کرام 1.25 لاکھ سے جتنے انبیاء علیہ السلام سے خال خال صحابی میں، سوسائٹی میں یہ نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، کفر کے ماحول میں ہے، شرک کے ماحول میں ہے اور غیر اسلامی ظلمتوں اور تاریخوں کے ماحول میں ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، فیڈ نہیں ہوتا۔ نکاح عام کرو، نکاح کو سستا بناؤ اور زنا کو مشکل بناؤ، اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا، تعاون ختم ہو جائے گا، پلیٹ ختم ہو جائے گا۔ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ زنا کی وجہ سے ہے۔ ہر آدمی داڑھی والا، داڑھی مڈا، نمازی، بے نمازی، باہر منہ مارنے کی کوشش کر، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، وہ کم عمر ہو، وہ میڈیم عمر ہو، وہ عمر رسیدہ ہو، اسے کیسے کھاؤ۔ نکاح حضرت ٹیپو سلطان سید رحمۃ اللہ علیہ نے 1 گھنٹے کے فاصلے سے کیا۔ انتقال کے وقت ایک بیوی کا انتقال ہو گیا اور سلطانہ بیگم جو خاتون تھی وہ باحیات رہی اور 12 بچے رہے پوری زندگی۔ یہ حضرت ان کی ماں کا اثر تھا، فرید الدین گنج چکر کو رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھان جو اٹھائی وہ تقوی کی بنیاد پر تھی۔ اللہ کہتا ہے بی فار ڈاگ، کتے کا سبق بعد میں پڑھا، سی فار سک، سور کا پاخانہ بعد میں چٹانا۔ کیا ہوتا ہے ان کانوینٹ اسکولوں کے اندر؟ پیرنٹس میٹنگ، فنکشن، سالانہ ڈے، ٹیچرز ڈے، آپ 500 روپے جمع کرو، 2000 جمع کرو، بچی اشرف المخلوقات، اسے جو ہے ہرن بنایا جا رہا ہے، اسے کوا بنایا جا رہا ہے، کسی کو الو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے فرشتوں سے بھی زیادہ انسان کو اچھے سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ بنتا ہے، جبرائیل سے آگے بڑھتا ہے، یہ بگڑتا ہے، سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسے فارسک کا سبق بعد میں پڑھاؤ، اسے بیبی سٹنگ میں بعد میں بٹھاؤ۔ فاذکر بذات الدین، پہلے نیک عورت کو اپنا کر اس کے خون کے قطرے 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 کے اندر ایمان کو جاگزی کر دو، یہ ناسا میں بھی جائے، یہ مریخ میں بھی جائے، یہ عطارد میں بھی جائے، یہ زحل میں بھی جائے، یہ مشتری میں جائے، یہ دھرتی پر رہے، یہ پہاڑوں میں رہے، یہ بیرانوں میں رہے، یہ سمندر میں رہے، یہ خشکی میں رہے، یہ جو ہے بحری جہازوں میں رہے، یہ ہوائی جہازوں میں رہے، دنیا بھر کی رنڈیاں بھی اس کے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ کتنے گھنٹے دیتے ہو بھائی دینی تعلیم کے لیے؟ حضرت کو پوچھ پانا کیوں ٹیوشن جانا ہے، مارننگ کلاس ہے۔ اس بچے کے ذہن میں بات آئے گی قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے، دینی تعلیم کے رسالے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اماں کہتی ہے ٹیوشن کو جانا ہے، اماں کہتی ہے مارننگ کلاس کو جانا ہے، اماں کہتی ہے سائنس کا ایگزام ہے، اماں کہتی ہے قرآن کو چھوڑ کر کتوں سوروں کے پیچھے لگایا، کل کوئی بھی آسانی سے یوں ایمان کا جنازہ نکال دے گا۔ اٹھان اٹھائی فرید الدین گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ کی، کیسے کہ شکر ان کو پسند تھی، کہا اللہ دے گا، آہستہ سے مسلح کے نیچے رکھ دیتی، ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا واقعہ، اور کہتی اللہ سے مانگو، دعا کرتے نماز پڑھتے اللہ مجھے شکر دے دے، اور مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا، بیچارے کو کیا پتا ماں نے رکھا ہوا ایک جگہ کہیں شادی اور کسی جو ہے کانفرنس میں کسی میٹنگ میں پھنس گئی، وہ وقت تھا شکر کھانے کا، گھبرا گئی، پسینے میں شرابور ہو گئی، اللہ میری لاج رکھ لے،
اللہ یہ تیرے بندے کو میں نے تیرے دینے کا، تیرے نفع اور نقصان کے مالک ہونے کا، تو رازق ہونے کا میں نے پاٹ پڑھایا تھا، سبق پڑھایا تھا۔ مولا آج وہ وقت گزر رہا ہے، لاج رکھ لینا میرے بچے کو تیرے عقیدے کے اندر قدم ڈگمگ نہ گائے، اللہ لاج رکھ لینا۔ پسینے سے شرابور ہو کر سیڑھیاں چڑھ کر گئی، بیٹا فرید الدین کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں آج کہاں کی شکر رکھ دی، آج کہاں کی مٹھائی رکھ دی، آج کہاں کا کیڈبریز رکھ دیا؟ اماں جب سے میں نے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا ہے اب تک وہ ذائقے والی مٹھائی، وہ ذائقے والی شکر میں نے نہیں چکی۔ سجدے میں گر گئی فرید الدین گن شکر کی ماں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جنت سے مٹھائی مصلے کے نیچے رکھ دی، تب جا کر کوئی فرید الدین گن شکر پیدا ہوتا ہے۔ ٹیپو پیدا ہوئے، آج MLA کیوں 50 کروڑ خرچہ کیوں کر رہا ہے؟ امت کی فکروں میں 2 کروڑ کاؤنسلر چماروں کا بھنگیوں کا بڑا نہیں، میں 2 کروڑ خرچہ کروں گا مجھے 50 کروڑ ملے گا، میں 50 لاکھ خرچہ کروں گا مجھے 10 کروڑ روپے ملے گا، موریوں کے سنکشن کرنے کا پیسہ، ٹوائلٹ کے سنکشن کرنے کا پیسہ، سور اور کتے کے پاخانہ جانے کی نالیوں کے صاف کرنے کا پیسہ چاٹ بیٹھتا ہے۔ ٹیپو سلطان اس پر قربان جائے، نہ تو دولت کے لیے حاکم بنا، نہ شہرت کے لیے حاکم بنا، نہ ریاکاری کے لیے حاکم بنا، نہ بادشاہ بننے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھیے خلفائے راشدین کے دور کے بعد، اکابرین کے دور کے بعد ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے، ایک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا حکومت کا نام رکھا؟ اکبر نے اپنے حکومت کا نام کیا رکھا؟ شاہجہاں نے سلطنت خدا داد، اللہ کی دی ہوئی سلطنت ہے، میرا میرے باپ کا کچھ نہیں، وہ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تلوار کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر غالب آنے والا، کسی ہیرو کی تصویر نہیں، کسی ہیروئن کی تصویر نہیں، جورو کا نام نہیں، کنکٹی پرکٹی زانیہ بدکار فاحشہ بدچلن عورت، اس کے نام پر منزل بنائی جا رہی ہے، اس کے نام پر بنگلہ بنایا جا رہا ہے، اس کا نام سواری پر لکھا جا رہا ہے۔ ٹیپو سلطان سلطنت کا نام رکھا سلطنت خدا داد، تلوار پر لکھا اسد اللہ الغالب، سکے بنائے، جو سکہ سب سے بڑا تھا، 1 لاکھ کی نوٹ، 1000 کی نوٹ، 500 جو اس زمانے میں سب سے بڑا سکہ تھا، وہ سکے کا نام کیا رکھا؟ جورو سلطانہ کے نام پر، ماں فاطمہ کے نام پر، باپ حیدر علی کے نام پر اور فتح علی کے نام پر نہیں صاحب، محمدی سکہ میرے آقا کے نام پر سکہ رکھا۔ دوسرے نمبر کا سکہ صدیقی سکہ، تیسرے نمبر کا سکہ حضرت فاروق اعظم کی طرف منسوب کر کر فاروقی سکہ، چوتھے نمبر کا سکہ حیدری سکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کر کر، آخری سکہ عثمانی سکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کر آج داڑھی مڑی حالت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے ایسے اللہ والے کو، ایسے بزرگ کو کہ جس نے زندگی کے اندر کبھی فرض نماز کو دور کی بات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا، جس نے سفر حضر میں فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو لازم پکڑا رکھا۔ ماں مرتی ہے، قرآن یاد آتا ہے، باپ کا جنازہ نکلتا ہے، قرآن یاد آتا ہے، دکان کو گھاٹا ہوتا ہے، قرآن یاد آتا ہے، بیوی بیمار ہوتی ہے، قرآن یاد آتا ہے، ڈلیوری کے ایڑیاں رگڑ مارتی ہے، قرآن یاد آتا ہے، ٹیپو حاکم وقت ہو کر پوری زندگی فجر سے لے کر اشراق تک کلام پاک پڑھا کرتا تھا۔ داڑھی مڑی حالت میں ان حرام زادوں نے نقشہ بگاڑ کر پیش کیا۔ تاریخ کے اندر 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہار کے، خال خال بال تھا، داڑھی ہی نہیں آئی تھی، بعد میں کہا حضرت کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، خال خال بال فطری طور پر نہیں آئے تھے، خال خال بال آئے تھے،
بعض نے کہا داڑھی تھی. حضرت اقدس سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ میسور آئے, سری رنگ پٹن گئے اور حضرت کے مزار اقدس کے اندر مکاشفہ کیا. اللہ نے آپ کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو منکشف کیا. حضرت کے مراسلات کے اندر لکھا ہے اور حضرت کے خطوط کے اندر لکھا ہے, میں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سنت سے سجا ہوا تھا. کیوں نہ ہو, اس مجذوب کی وصیت پر جب مسجد اعلیٰ بنائی, اعلیٰ سبھی حسم ربی کا اعلیٰ اللہ کے نام پر بنائی, جورو کا نام وہاں بھی نہیں لیا. کم وقت مسجد کو جنازہ بھی دیتا ہے تو رسید کے اندر جنازے کے کسی کنارے پر کسی کا نام لکھوانے کی کوشش کرتا ہے. مسجد کے اندر مونوگرام لگانے کی کوشش کرتا ہے. اب تو اللہ نے مال کی فراوانی دی. ایک زمانہ تھا ایک پنکھے کی 3 پنکھڑیوں پر 3 لوگوں کا نام لکھا ہوا رہتا تھا, اماں مرحومہ کا, باپ مرحوم کا اور دینے والے بیٹے کا نام آج بھی تمل ناڈو کے بعد دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے. اتنی بڑی مسجد آج تک. ارے تمہیں دنیا کے شراب کے ذائقوں کا پتا ہے, گانوں کا پتا ہے, غزلوں کا پتا ہے, ہوٹلوں کے ذائقوں کا پتا ہے, چکن کباب کا پتا ہے, بریانی کا پتا ہے. مسجد اعلیٰ میں نماز پڑھنے کا ذائقہ, مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ذائقہ پتا ہے. اللہ والے کی بنائی ہوئی ٹیپو سلطان شہید کی مسجد کے اندر کتنی روحانیت ہے. بزرگ کے اشارے پر مسجد بنائی. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے غوث, مفسرین, محدثین, حفاظ, ائمہ, مؤذنین اور دین کے بڑے بڑے علوم کے ماہر, علوم دین کے پروفیسر, اتقیاء سب موجود ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے کسی نے کہا آج محراب کو وہ تھامے گا, پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز فوت نہ ہوئی ہو. محدثوں کا سر نیچے ہو گیا, مفسروں کا سر نیچے ہو گیا, مکاتب اور مدارس کے محتمموں کا سر نیچے ہو گیا, اولیاء اتقیاء کا سر شرم کی وجہ سے نیچے ہو گیا, مومنین مسلمانوں کا سر نیچے. انسان ہے, ایک نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب وقت چلتا جا رہا تھا, نماز قضا ہونے کو ہو چکی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ اب تک بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہے. اب بتاؤ, جمعہ کی نماز ہو, عربی خطبہ ہو, اقامت کہیں نہیں ہو, خدا نہ کرے مجھے کھانسی شروع ہو گئی, سینے میں درد شروع ہو گیا, میرا گلا بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی کوئی مقتدیوں میں کوئی صاحب نماز پڑھا لے. ایک صاحب متولی سے داڑھی مڑے تھے, ایک صاحب سیکریٹری سے داڑھی مڑے تھے, ایک صاحب چودھری سے داڑھی مڑے تھے اور جبہ پہنا ہوا تھا سعودی عربیہ کا, امامہ لگایا ہوا تھا, چہرے پر سنت نہیں تھی. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, فتنوں کا زمانہ ہے, اس داڑھی مڑے شخص کی امامت کو قبول کرو گے تم؟ نہیں صاحب, لونڈا بنا پڑھائے گا نماز, داڑھی والا پڑھائے گا. 2 پارے کا حافظ پڑھائے گا, داڑھی والا پڑھائے گا. جس مجمع میں اولیاء ہو, اتقیاء ہو, مفسر ہو, محدث ہو, ائمہ ہو, مؤذنین ہو اور ابطال ہو, اقطاب ہو, ساری دنیا کا, ہندوستان کا علم کا تقوی کا نچوڑ ہو, اور ٹیپو سلطان امامت کے لیے جائے اور داڑھی مڑے حالت میں جائے, کیا اس حالت میں جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے. اللہ والے سے, صاحب ترتیب سے بہت کم لوگ اسے ملتے ہیں. نماز آپ نے پڑھائی مسجد اعلیٰ میں, 4 فریم بنائے. پہلے فریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسرے فریم کے اندر اللہ کے نام, تیسرے فریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. نہ جورو کا نام, نہ اولاد کا نام, نہ اپنا نام, نہ اپنی مملکت کا نام, نہ اپنی سلطنت کا نام. چوتھے فریم کے اندر کیا لکھوایا؟ یہود و نصارہ کے بارے میں, کافرین مشرکین کے بارے میں, جہاد کے احکامات جو ہیں. آج بھی جاؤ مسجد اعلیٰ میں, جو روحوں سے سیلفی لینے سے فرصت ملے, گرل فرینڈ سے سیلفی لینے سے فرصت ملے, ٹیپو سلطان شہید کے ان مکاتب اور ان کے کتبوں کو دیکھو کہ اس کے اندر جہاد کی آیتوں کو انہوں نے خون کے قطرے قطرے میں جہاد کا عوض تھا. ساری زندگی
اعلاء کلمت اللہ، حکومت اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے صرف ہو گئی۔ کچھ عورتوں کو، غیر مسلم عورتوں کو دیکھا کہ وہ دوپٹہ سر سے نکلا ہوا تھا، سرکاری احکامات نافذ کیے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، شرم و حیا عورت کا جوہر ہے، عورت اس کے بغیر چل نہیں سکتی، فرمان جاری کیا کوئی زنا میں ملوث ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شرم و حیا کو عام کیا، پردے کو عام کیا، روزی کے دروازے کھولے، نوجوانوں کے ٹریننگ دی، جہاد کی تربیت دی، فوجی تربیت دی، کتابیں جہاد پر لکھی، اور سب سے پہلے آج ابوالکلام کا نام لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو راکٹ ٹیکنالوجی اور میزائل کے موجد تھے وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ بحری جہاز پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کا ٹینک پھٹ جاتا تھا، تانبے اور پیتل کے ٹینک لگا کر بحری جہاز کے بیڑے کو مضبوط کیا، آپ نے کتابیں لکھی، شاعری سے نسبت کی، دین سے نسبت کی، قلم سے نسبت کی، تلوار سے نسبت کی۔ ان کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح تھا کہ جن کی راتیں مسلح پر اور جن کا دن گھوڑے کے پشت پر ہوتا تھا، تلوار لے کر ہوتا تھا۔ کئی جنگیں ہوئی، ہر مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حیدر علی کی تربیت اور حضرت فاطمہ کے دودھ کے اثرات، انگریز کو ان کا پیشاب چاٹنا پڑا، پاخانہ کھانا پڑا، شکست کھانی پڑی، بار بار شکست ہوئی۔ انگریزوں نے اپنے رویے کو بدلا، طریقہ کار کو بدلا۔ نظام الدین دکن کا جو بادشاہ کا نواب تھا اس کو اس نے خریدا، اس نے پھر ایک راجا کو خریدا، پورنیا کو خریدا، میر صادق کو خریدا، اور خرید کر یہ کہا کہ باہر کا ہتھیار کام نہیں کر سکتا، اندر کے منافقوں سے کام چلے گا۔ چنانچہ آخری مرتبہ جب مدراس کا وار ہوا اور انگریز کو بڑی شکست کھانی پڑی، انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے میسور کی طرف قدم اٹھایا۔ اس وقت پورنیا بک چکا تھا، اس وقت میر صادق بک چکا تھا، اس وقت دکن کا نواب بک چکا تھا، نظام بک چکا تھا، اس وقت مراٹھے بک چکے تھے۔ ان تمام کو لے کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر پر حملہ بولا۔ وہ دن ہفتے کا سنیچر کا دن تھا، وظائف وغیرہ ختم کر کر کچھ دیر راحت پانے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آرام کیے۔ خواب میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تشریف کس سے لاتے ہیں؟ داڑھی مڈوں کے خواب میں آئیں گے، تشریف کس کے خواب میں آئیں گے؟ دنیا کے طلبگاروں کے، جورو کے غلاموں کے، بچوں کے پجاریوں کے، دولت کے پجاریوں کے، مال کے پجاریوں کے، نوکریوں کے پجاریوں کے۔ وہ اللہ والا تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا۔ حیدر علی کا خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، فاطمہ کے دودھ کے تقوی کے اثرات اس کے رگو ریشے کے اندر سرائے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ میرے ٹیپو اس دنیا میں تیرا آخری دن ہے، اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری سحری دنیا میں ہوگی اور اس ساری جنت میں میرے دسترخوان میں ہوگی۔ ٹیپو خوش ہو گئے کہ جس چیز کو میں چاہتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ چنانچہ یہ ڈگڈگی بجانے والے حضرت کے دولت قدے سے گزرے، انہوں نے کہا ٹیپو آج کا دن تمہارا اچھا نہیں لگتا، اے خلیصو جاؤ، نجومیوں جاؤ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت مل چکی ہے۔ چنانچہ ظہر کا وقت تھا، میر صادق نے اس وقت جب فوجیں آئی تو ٹیپو سلطان کی فوجیوں کو، عسکریوں کو یہ کہا کہ آؤ اب تنخواہ لینے کا وقت ہے۔ سارے فوجی تنخواہ لینے کے چلے گئے۔ توپ کے اندر بارود جو بھرنے والا تھا اس کو میر صادق نے خرید لیا تھا، بجائے بارود کے بھوسا اور مٹی اس کے اندر ڈال دی گئی، اور جو دروازے تھے ان دروازوں کو بند کر دیا گیا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ واپس آ کر پناہ لینا چاہے جو پناہ نہ لے سکے۔ دوپہر کا وقت تھا، سیل اللہ کے لیے جا رہے تھے، آپ کے جو ایک جرنیل تھے اور سپہ سالار تھے عبد الغفار، ان کی شہادت کی خبر آئی۔ جیسے ہی شہادت کی خبر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مل چکی تھی، چمک کر اٹھے، فوجیوں کو لے کر دوڑ پڑے۔ وہاں پر دیکھا معاملہ پورا الٹ چکا ہے، فوجی تنخواہ لینے جا چکے ہیں اور دیواروں پر شتاب پڑ چکا ہے۔ نظام دکن جو حیدرآباد کا نواب تھا، مسلمان ہونے کے باوجود
چند سکوں کے خاطر انگریزوں کے ساتھ مل چکا ہے، مراٹھے مل چکے ہیں، اور دیگر جماعتیں اپنے اپنے حکومت کو بچانے کے لیے انگریزوں کا جھوٹا چاٹ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک زبردست ماری کا ہوا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ طاؤس نام کے گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار لے کر نکلے، آپ کو پیشکش کی گئی کہ آپ چاہیں روپوش ہو سکتے ہیں، آپ چاہے ملک بدر ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں ہم آپ کو پناہ دے سکتے ہیں۔ قربان جائے ٹیپو سلطان تیری جرت پر، تیری شہادت کی طلب پر، تیری بہادری پر۔ ٹیپو بہادری کا دوسرا نام تھا، ٹیپو جرت کا دوسرا نام تھا، ٹیپو تقوی کا دوسرا نام تھا، ٹیپو طہارت کا دوسرا نام تھا۔ ٹیپو کو دیکھ کر خالد بن ولید کی یاد تازہ ہوتی تھی، ٹیپو کو دیکھ کر علی مرتضیٰ کی شجاعت تازہ ہوتی تھی، ٹیپو کو دیکھ کر عمر بن خطاب کی شجاعت اور بہادری کی یاد تازہ ہوتی تھی، ٹیپو کو دیکھ کر خیبر کے قلعے کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ ٹیپو بزدلی کا نام نہیں تھا، ٹیپو پیچھے قدم ہٹانے کا نام نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کو خون کے اندر حیدر علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست تھا۔ وہ ہے لعنت ہے تمہاری پیشکش پر۔ اور اس نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چھوٹی موٹی فوج کو لے کر صرف ظہر سے لے کر عصر تک 45,000 مجاہدوں کو شہید کر دیا گیا، فوجیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ٹیپو ایک قدم ان کا نہیں لڑکھڑایا۔ ایک راجا تھا، مسلمان تھا، بظاہر منافق، مشکیزے میں پانی تھا، ٹیپو نے پانی مانگا، کھانے کو بھی چھوڑ دیا تھا، یا روزے کی حالت میں سے دوسری تاریخ کے اعتبار سے پانی کو مانگا تو اس نے پانی نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو حضرت حسین کے کربلا سے جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی حیدر کا بیٹا تھا، وہ فاطمہ کا نقص جگر تھا، یہ بھی حیدر کا بیٹا ہے، فاطمہ کا نقص جگر ہے۔ وہ بھی کیا تھا، اللہ کے راستے کے اندر جان اپنی کے حوالے کر دیا۔ اگر تو پانی پہ لے گا یہ ظاہری سنت مٹ جائے گی، کیسا تجھے شہید ہونا پڑے گا۔ دائیں ہاتھ کے اندر تیر لگا، تلوار سیدھے ہاتھ کے اندر لے لی، پھر سیدھے ہاتھ میں تیر لگا، سینے کے بل لڑنے لگے، اور پھر جب سینے میں یا کن پٹی کے اندر تیر لگا، گولی لگی، آپ گر گئے۔ وہ مسجد کے اندر آپ کی درگاہ شریف ہے، وہاں پر آپ کی جو ہے وہ جگہ لکھی ہوئی ہے جہاں آپ کی مبارک لاش شہادت کا جام پیتے ہوئے پڑا ہوا تھا۔ آپ کا جسم گرم تھا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ میر صادق آپ نے کہا کہ نہیں اب تو خطرہ ہے۔ اس کے بعد ایک انگریز کتا آپ کے جسم کے اندر ہیرے جواہرات اور تحفے تحائف کی پٹی بنی ہوئی تھی، لینے کے لیے اس نے قدم بڑھائے، دھر کر جو لاکھ مارا چہرے پر، پلٹیاں کھا کر آخری وقت کے اندر بھی ایک دشمن اسلام کو واصل جہنم کر دیا۔ شہید ہوتے ہوتے بھی ایک کتے کو واصل جہنم کر دیا۔ انگریز ڈرنے لگے۔ میر صادق کا ایک پالتو کتا تھا مسلمان جو بک چکا تھا، اس نے کہا دیکھ کر یہ ٹیپو ہی ہیں اور ان کی روح جو ہے اب قبض ہو چکی ہے اور یہ انتقال فرما چکے ہیں۔ تب جنرل حارث آپ کے سینے مبارک پر قدم رکھ کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز کے رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر سب سے پہلے 1857 کہا، 10 میں 1770 اور پھر 1757 کہا، 1857 کہا، 50 سال تک باپ بیٹے انگریزوں کے تسلط کو روکے ہوئے تھے۔ آج مسلمانوں کی شہریت پر شبہ کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی وفاداری پر شک و شبہ کیا جا رہا ہے۔ آخر کار جام شہادت نوش کیا ٹیپو سلطان نے۔ آج بنگلور کے ایئرپورٹ کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا جا رہا تھا، مانا نہیں لوگوں نے، کیمپے گوڑا نام رکھا۔ کیا احسانات کو یاد کیا؟ کیا یاد کیا آپ نے؟ ہم نے آج مدرسے اور مسجد کا چندہ ہے، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی کھلی ہوئی فضا میں آرام کرتے ہیں، ان کے لیے اسباب نہیں ہے،
پودروں کی فکر کرنے والوں، نوازوں کی فکر کرنے والوں، اولاد کی پجاریوں، آج ٹیپو کے نام پر کوئی کمرہ تو بنا دے، ان مہمانان رسول کی تو مدد کرے۔ ٹیپو تمہارے میرے صدقے کا محتاج نہیں ہے، دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ آج اگر ان کے نام پر کچھ کریں گے، اذان کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ آتی محمد علی الوسیلہ والفضیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہے۔ بادشاہ کو تحفہ دیا جاتا ہے تو بادشاہ ہمارے تحفے بادشاہ قبول کر لے، اس میں ہماری بڑھوتری، ہماری عزت ہے۔ اللہ ہمارے تحفے کو قبول کر کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے روح مبارک کو پہنچا دے، ہماری سعادت بندی ہے۔ اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین ہمارے ایصال ثواب، ہماری دعائیں، ہمارے خیرات کے محتاج رہے۔ جہاں اوروں کے نام پر کیا جاتا ہے، آج کا چندہ ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرے۔ ٹیپو کمیٹی نام رکھ لینے سے کوئی ٹیپو کا عاشق نہیں ہو جاتا، ٹیپو کمیٹی نام رکھ لینے سے کوئی ٹیپو کا عاشق نہیں ہو جاتا، کوئی سلطان نام رکھ لینے سے، ٹیپو نام رکھ لینے سے، ٹیپو جیلگی منا لینے سے وفادار نہیں ہوتا۔ انہوں نے زمینیں دی، مساجد دیا، اسلامی نظام دیا، شرم و حیا کی تعلیم دی، پردہ دیا، جرأت دی، بہادری کا، شجاعت کا سبق دیا، ماں کا درس دیا، باپ کا درس دیا۔ کیا کر رہے ہو آج؟ اس کے سرے کے اندر ان کے قبرستان مار مار کر کھا رہے ہو، ان کے نام کا چندہ کر رہے ہو، ان کی مسجدوں کے اندر، ان کے مدارس کے اندر، ان کے مقاصد کے نام پر چودرا حق جما رہے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ ہجڑا پن، مردان مخنث بنا، صرف جو ہے وہ جنس کے اندر، سیکس کے اندر نہیں ہوتا، وہ دین کے اندر بھی ہے۔ کیا ذائقہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے پہچانا ہے؟ دین کا مزہ کس نے چکھا ہے؟ تلاوت کا مزہ کس نے چکھا ہے؟ درود کا مزہ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے لذت نہیں آتی؟ اللہ 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 جی چاہتا ہے جان نکل جائے۔ حضرت شبلی کے سامنے کوئی اللہ کہتا، اس زمانے کا کیڈبریز اور اس زمانے کا چاکلیٹ 5 اسٹار گڑ کی بیلیاں ہوتی تھی، جیب سے نکال کر کہتے منہ کھولو میرے محبوب کا نام ہے ذائقہ۔ رنڈیوں کو دیکھ کر رس چمکتا ہے نا، فلمی ہجڑوں کو دیکھ کر رس چمکتا ہے۔ ہجڑے بن گئے ہیں آج جن لوگوں نے ہمارے بیانات سنے۔ کیا وجہ ہے؟ سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیسے کیسے سوالات، بیوی سے ملے تو غسل کے پانی کے قطرے قطرے پر اجر، گناہ معاف، قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ حج بیت اللہ کرنے کے لیے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ مکہ مسجد نہرو پورم کی تقریر میں حج مبرور کے 11 ثواب چند سیکنڈوں کے عمل پر بتائے گئے۔ نہیں چاہیے تھا۔ ایک قرآن کا ثواب، اللہ کے راستے میں خیرات کا ثواب، چٹکیوں کے اندر شیطان سے شر سے بچنے کا ثواب۔ کون ولی آتا ہے، کون خطب آتا ہے، کس کی ذکر کی مجلس لگتی ہے، اللہ اللہ کہنے میں مزہ نہیں، بچی کو ناگن کا ڈانس کرانے میں مزہ، بیوی کو سیکسی کپڑے پہنانے میں مزہ، رنڈیوں کا آنکھوں سے گھور کر دیکھنے میں مزہ۔ یہ ہجڑا پن نہیں ہے۔ آخری وقت میں نماز کے لیے آنا، پہلے وقت کے اندر بھاگ کر جانا، یہ دینی ہجڑا پن نہیں ہے۔ اگر دین کی مصروفیات دین سے بزی نہیں ہوگے، پیشاب کی پوٹلی لٹکے گی، پیشاب کی پوٹلی کی ڈیوٹی کرنا پڑے گا، پاخانہ ڈھونا پڑے گا، نندا کاٹ کر پیپ چبا کر معدے کے اندر دوا پہنچانا پڑے گا، آکسیجن کا سلنڈر لے کر دھونا پڑے گا، عدالتوں کے چکر، تھانوں کے چکر کاٹنے پڑے گے، حیال الصلاح پر بزی ہو جاؤ گے، حیال الفلاح پر مصروف ہو جاؤ گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدرسہ جا رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ والوں کی مجلس میں جا رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذکر اللہ کے حلقے میں جا رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ تعمیر مدرسے میں جا رہا ہو، تعمیر مسجد کے اندر حصہ لگا رہا ہو۔ تو پھر نہار پیٹ
پیشاب کے اندر شوگر دیکھنے کی، پاخانے کو جانچنے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے پیشاب نہیں ڈھلاتا۔ کتنی فکریں، جیل کس لیے گئے تھے؟ جورو کا جھگڑا تھا، پراپرٹی کا جھگڑا، امت میں خون چھن کر گئے تھے۔ کون آج جگہ دے رہا ہے؟ کون قدر و قیمت کر رہا ہے؟ عنوانات کون دے رہا ہے؟ اشتہارات کون چھاپ رہا ہے؟ واٹس ایپ کے اندر کون بھیج رہا ہے؟ جنت کو پانے کے آسان نسخے، کیسے کیسے سوالات، کیسی کیسی حدیثیں، کیسے کیسے ہوتا نہیں ہوتا یہاں بیٹھ کر ایمان کے اندر حرارت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا دنیا کی نفرت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا آخرت کی عظمت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا جنت کی سیر نہیں ہوتی؟ نہیں چاہیے۔ 2-3 جمعہ ہے، جہاں چاہا وہاں منہ مارا، کون آ رہا ہے؟ یہ جو مردوں کا ہجڑا مخنث جو ہوتا ہے اس کا کوئی عیب نہیں ہوتا، بیچارہ اللہ نے اس کو ہجڑا بنایا، ہجڑا ہو گیا۔ دین کے اندر ایک قرآن کی آیت کے لیے بلال حبشی احد احد کہتے تھے، ان کو نہ چٹان کا اثر تھا، نہ گرمی کا اثر تھا، نہ خون کے فوارے کا اثر تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ جسم کے ٹکڑے بنا دیے، ان کو اللہ اللہ کہنے میں مزہ آتا تھا۔ قرآن شریف کے اندر سورہ بروج ہے جس کے اندر ایک عورت کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو آگ میں ڈالنے سے پہلے بادشاہ بیونواس نے یہ کیا کہ اس کے سامنے ان کی بچیوں کو ذبح سینے پر کر کر آگ کے اندر ڈالا تاکہ ماں کا کلیجہ پگھل جائے، ماں کی طاقت ٹوٹ جائے۔ بچیوں کو اللہ نے زبان دی، اماں ہم انگاروں میں نہیں جا رہے ہیں، خدا کی جنت میں جا رہے ہیں، اماں قدم کو پیچھا نہ ہٹانا۔ انگاروں میں جا کر جنت کا لطف انہوں نے لیا۔ تمہیں تقریروں میں مزہ نہیں آتا؟ جاؤ دیکھو کرکٹ کے میدان کے اندر ساری رات وہی پیشاب، وہی پاخانہ، وہی سنڈاس، وہی ریخارش، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کرکٹ کو قریب سے دیکھنا۔ کیوں نہیں یار؟ واٹس ایپ میں سن لیتا ہوں، نیٹ میں سن لیتا ہوں، آن لائن سن لے۔ اللہ کے گھر کی لذت، مجلس کی روحانیت یہ کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کیا ہے۔ عورتیں کیسی رہتی ہیں؟ بھوتنی بن کر رہتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور یہ سارا میک اپ، یہ سارا زیور، یہ سارا شیمپو، یہ سارے صابن کی کمپنیاں، یہ سارے جو ہے اسپرے کی کمپنیاں اور خوشبو کی کمپنیاں کہاں؟ اینیورسری کے لیے، برتھ ڈے کی محفل کے لیے، شادی کی محفل کے لیے، تاکہ وہ 90 سال کا بوڑھا جس کے گڑگے کا رس ختم ہو گیا، جس کی شرمگاہ کام نہیں کرتی، جس کے خیالات کام نہیں کرتے، جس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا، اس کمینی عورت کو بازاری عورت کو دیکھ کر اس کی شہوت بھی جاگ جائے۔ اور قابل جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا خدا کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خدا کے وہ جو قابل کے لیے سجدہ کرے۔ بال بکھرے ہوئے، اسپرے لگائے گی کون سی؟ لہسن اسپرے، پیاز اسپرے، پسینے کا اسپرے، پرانے کپڑوں کا اسپرے۔ کوئی نیا آدمی گھر میں چلا، لا حول ولا قوہ لا الہ الا اللہ، میں بھوتنی کو دیکھ لیا۔ سب کچھ جس کے لیے تھا اس کے سامنے بھوتنی، اور زانیوں کے سامنے شہزادی بنی پھر رہی ہے۔ خدا کا عذاب، خدا کا قہر نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، علماء نے فقہاء نے لکھا ہے عورت کی جو بھویں ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کاٹنے والی پر لعنت، کٹانے والی پر لعنت۔ ایک خاتون نے مفتی سے فتویٰ پوچھا، میری بھویں بھدی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور حامل دوسروں کو دیکھ کر پسند کرتا ہے، میرے چہرے سے نفرت کرتا ہے۔ کاٹنے کٹانے والی پر لعنت۔ خاوند کی رضامندی کے لیے، خاوند کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہووں کو خوبصورت عورت بیوی بنا سکتی ہے۔ کیا ہے حالت؟ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے نہیں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دین چھینتا ہے، بیوی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اولاد یہ کل ہمارے قبروں پر سے گزرے گی، ایک فاتحہ نہیں پڑے گی۔ دین اپناؤ گے، علماء کو اپناؤ گے، دینی مرد بانا بنو گے، جمعہ میں، نمازوں میں، تہجد میں، ذکر میں، تلاوت میں،
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک حکومت کی ہے، حج کو نہیں گئے، عمرے کو نہیں گئے، علماء کو، مؤذنین کو، ائمہ کو، فقراء کو اپنے پیسوں سے حج کے لیے بھیجتے تھے، جہاد میں لگے ہوئے تھے، لیکن کلام پاک کی تلاوت سے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ کتنا بیوی قرآن پڑھتی ہے، کتنا ٹی وی کے سامنے رہتی ہے، کتنا بیوی ذکر کرتی ہے، اور کتنا یہ ڈراموں میں کام کرنے والوں کے تذکرے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین دیتا ہے، فراست دیتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کے زمانے میں ایک مسجد کے بغل میں میاں بیوی دے پیٹ، کبھی ملاقات بھی نہیں، کبھی پیار بھی نہیں، کبھی محبت بھی نہیں۔ فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دربار کے اندر آیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ بھائی کیسے نکاح ہو سکتا ہے ماں بیٹے کے اندر، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلقات، خاتون ڈر گئی، کہا کہ میں ثابت کروں گا۔ کہے امامہ اتاریے، پٹی نکالیے، کہا یہ زخم بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا خامن نہیں ہے، تمہارا بیٹا۔ کہ کیسے حضرت آپ کیسے اتنی اونچی بات کر سکتے ہیں، خامن کو آپ بیٹا بتا رہے ہیں؟ مجمع کو باہر کیا، دونوں کو سامنے کیا، پردے میں تھی خاتون، اور قرآن شریف کو سامنے رکھا، کہا کہ باوضو اس پر ہاتھ رکھو اور خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کہ جو واقعہ گزرا ہے میں بتاؤں گا غلط ہے یا صحیح۔ چچا زاد بھائی سے تمہارے تعلقات ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ جی حضرت ہو گئے تھے۔ ناجائز حمل رکا تھا نہیں رکا تھا؟ جی حضرت رک گیا تھا۔ بچے کی ولادت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ جی حضرت ہوئی تھی۔ اس بچے کو لے جا کر تم نے جو ٹٹی کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پر رکھا تھا نہیں رکھا تھا؟ یہ سوچ کر کے بلا پاک ہو جائے، جی حضرت رکھا تھا۔ ایک کتا اس کو کھانے کے لیے آیا تھا، جی حضرت آیا تھا۔ آپ نے پتھر دے کر مارا تھا، ہاں جی مارا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ معلوم نہیں حضرت کے کتے پر لگا، بچے پر لگا۔ وہ پتھر کتے پر نہیں لگا، کتا تو پتھر دیکھ کر بھاگ گیا، اور وہ پتھر اس کے لگا ہے، اور اس کا جو زخم ہے وہ تمہارے بیٹے کا زخم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر میں داخل ہونے کے لیے حضرت علی کو باب العلم بنایا گیا۔ فراست وہ واقعہ کبھی کی پیش آیا تھا، 20 سال کی عمر میں نکاح کیا ہوگا تو 20 سال پہلے یہ لیکن ذہن نے کتنا کام کیا، دماغ نے کتنا کام کیا، کہا یہ نکاح ہو نہیں سکتا، یہ ماں بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شہر کے اندر ایک بڑے امیر صاحب تھے، اللہ والے تھے، بیٹا تھا بڑا نافرمان، کہتے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہتے کہ ہمارا دیا ہوا اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کریں؟ مانا نہیں، مرض الموت آ گیا امیر صاحب کا۔ امیر صاحب نے چٹھی لکھی اور وزیر کو دیا، یہ کہا یہ چٹھی نہ بچے کو دکھانا نہ کسی دوسرے کو دکھانا، جب جنازہ تیار ہو کر قبر میں اتارا جانا ہو تو اس وقت یہ چٹھی میرے بچے کو دے دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے کفن کے ساتھ میرے موزے بھی میرے کفن کے اندر لگے رہیں گے، وہ پھٹے پرانے پسینہ دار موزے ان کے ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ نماز جنازہ ہوئی، اور جنازہ سے پہلے علماء کو جوڑا گیا، کہا کہ صاحب یہ موزے نکالو، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، یہ موزے نکالو، ہم دفن ہونے نہیں دیں گے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، پیر کٹ سکتا ہے، پیروں کے موزوں کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دن گزر گیا، نماز قضا ہونے کا وقت آ گیا، علماء اور ائمہ تمام جمع تھے، عوام کے اندر چیمی گویا ہونے لگی، تو وہ وزیر جس کو چٹھی دی گئی اس نے کہا ہاں مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ جب جنازہ بالکل تیار ہو جائے اور تکفین اور تجویز کی تیاری ہو جائے، نماز جنازہ کی تیاری ہو جائے، اب کھولنے کا حکم تھا۔ یہ پرچی انہوں نے اٹھا کر ان کے بیٹے کو دی، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا السلام علیکم بیٹے، میری ساری زندگی تجھے سدھارتے ہوئے گزر گئی، تجھے راہ راست پر لاتے ہوئے گزر گئی، میرے بیٹے تو دولت کا عاشق تھا، تو مال کا پجاری تھا، جو دنیا کا کتا تھا، تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، دیکھ بیٹے آج میرے پاس روپیہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، آج میرے پاس تجوریاں سونے چاندی سے بھری ہوئی ہیں، یہ گندے پھٹے ہوئے موزے لے کر جب میں قبر میں نہیں جا سکتا، بیٹے کیا میری چھوڑی ہوئی وراثت کی دولت لے کر تو قبر میں جائے گا؟ چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا تھا، اس نے فوراً موزے نکالے، نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور اس کے بعد اس نے باپ کے سارے ترکے کو اور باپ کے ساری جائیداد کو اللہ کے راستے کے اندر خیرات کر دیا۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، فراست ملی، حکمت ملی، تقویٰ ملا، طہارت ملا، ماں باپ سے تربیت ملی۔ آج ضرورت ہے حضرت کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے، ان کے دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مارا جائے، بتایا جائے کس طرح مساوات کو وہ قائم کرتے تھے۔ میں کیا کہوں، اس کو پردے میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سفر میں گئے تھے، وہ سفر کے ساتھی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، سناٹا تھا۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، خاص کسی مزار کی طرف اشارہ جو ہے منزل متعین کر کر سفر کرنا جائز نہیں۔ میں اجمیر کو جاتا ہوں، میں نظام الدین کو جاتا ہوں، میں ٹیپو سلطان کی مزار پر جاتا ہوں، میں مزار قاسمی کو لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حرم اور بیت المقدس، ان کو منزل بنا کر اور کی طرف منزل بنانا جائے۔ میسور جا رہے ہیں، جاتے جاتے سری رنگ پٹن چلے گئے، سسراؤں سے ملنے گئے، سالے سے ملنے گئے، کاروباری سلسلے میں گئے، حضرت کو یاد کر خاص مزار کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ ہم سفر میں گئے تھے، واپسی میں مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اس وقت سارے زائرین کو، وزٹرز کو، عاشق معشوق لیلا مجنون کی جوڑیوں کو وہاں سے پاک کرا دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جس ٹیپو سلطان نے شرم و حیا کی تعلیم دی، غیر مسلموں کو دوپٹے کی تعلیم دی، آج حضرت کے مزار کے احاطے کے اندر، اتوار کے اندر اور جمعہ کے اندر، عرس کے موقع پر بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال مغرب کے بعد کا وقت تھا، سناٹے کا وقت تھا، خشوع خضوع قدرتی طور پر پیدا ہو گیا۔ خوب جی بھر کر تلاوت کی، دعائیں کی۔ پیر کے دن ایک بڑا نازک ترین مسئلہ تھا۔ اللہ کے گھر میں میں کرامن کاتبین کی موجودگی میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، حضرت کی بزرگی، حضرت کا تقویٰ، حضرت کی شہادت، حضرت کی ولایت اور اس جگہ پر دعا کی قبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت 15 دن نہیں گزرے۔ کوئی مقدمے کا مسئلہ تھا، ہم نے غالباً اتوار کو دعا کی اور پیر کے دن خوشخبری آئی کہ ماشاءاللہ تمہیں کامیابی مل گئی۔ مجھے کیا ملنے کا ہے؟ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر آپ جائیں گے، وہاں کی کمیٹی مجھے کمیشن دے گی؟ نہ بابا، میں کہہ رہا اللہ والوں کے مزاروں کا احترام کرو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، حدیث پر عمل کرو، دعائیں کرو اخلاص کے ساتھ، نظر بازی سے بچو۔ کندھی کپڑے والے آتے، اللہ تعالیٰ ان کا تقویٰ طہارت نوجوانوں میں پیدا فرمائے، ہم میں پیدا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ منہاج نگر بنچندری عیدگاہ کے اندر جمعہ کا بیان ہوگا۔ ایک اہم ترین عالمی ورلڈ کا سلگتا ہوا مسئلہ، ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ریپیٹڈ، رٹے رٹائے مہینوں کے بیانات نہیں ہوتے، حالات حاضرات پر ایمان آفرین، ایمان کے چولہے میں آگ کا بھڑکاوا دینے والے، ایمان کے تندور کے اندر شعلے بھڑکانے والے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آسیہ مسیح جو ایک ملک کی جو ہے مرتدہ عورت ہے، جس نے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی، اس کے بارے میں کون ہے، کیا ہے، پتے کچھ کیا طاقتیں ہیں اور اس سے اسلام مسلمانوں کو کیا فائدہ کیا نقصان، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل۔ حالانکہ میلاد النبی 12 ربیع الاول کا موقع تھا، لیکن یہ عنوان ضروری ہے۔ اور دوسرا، میں نے کہا کہ ہمارے اندر مخنث بنا ہے، اگر کسی پر 70 مقدمے ہو اور میں یہ کہوں، میں ایک جج کو جانتا ہوں، وہ خالی 2000 روپے لے کر تمہارے پورے مقدمے کلیئر کرا دیتا ہے، تمہیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، جیل جانے کی، میرے دن رات پیر پڑیں گے لوگ۔ میں آپ کو کہتا ہوں، خدا کی جہنم، عذاب قبر، عذاب سکرات، عذاب الموت، عذاب برزخ، عذاب حشر محشر، گارنٹی جنت کی کنجی ہم آپ کو دیں گے اور مغفرت کا پروانہ دلائیں گے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دلائیں گے۔ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریرات کے اندر جو فارمولہ لکھا، وہ بتا کیا چاہتے ہو جنت کی کنجی حاصل نہیں تھا، مجھے ضروری کام ہے، میرا نواسا بیمار ہے، میرا جو ہے تایا بیمار ہے، میرا گھر کا بچہ مسئلہ ہے، جورو کا، کرو 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 کرو، مرنا ہے، مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ بادشاہ تھا، بادشاہ کبھی موڈ میں آتا ہے بہت کچھ دے دیتا ہے اور ناراض ہوتا ہے سر قلم کا، موڈ میں تھا، اس نے مانگو وزیر صاحب، کیا مانگتے ہو؟ وزیر صاحب ڈرتے حضرتے کہنے لگے، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور جان کی پناہ ہو،
وہ بادشاہ سے ڈرتے تھے کہ ذرا سی جو ہے خوف تو جان وہ لے لے گا، اگر پناہ ہو تو چھوٹی سی بات کہوں 10واں حصہ حکومت کا دے دیجیے، 90واں حصہ آپ ہی 90 حصے آپ ہی لے لیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں 10واں حصہ، 50-50 لے لو، اور اس نے جو ہے پروان لکھ لیا میرے مملکت میرے سلطنت کا 50% حصہ اس وزیر کو دے دیا جائے۔ اور پھر یہ پروانہ لکھ کر ایک وزیر کو بلایا اور اس کے نیچے لکھا کہ 30 دنوں کے اندر اگر 3 سوالوں کا میرا جواب نہ دے اس کا سر قلم کر دے، اگر سوال کا جواب دے تو 50% وہ جو ہے اس کو حکومت دے دی جائے۔ ساری دنیا کے عقلاء، حکماء، عقل مندوں کو جمع کیا، 29 دن گزر گئے، کسی کے پاس جواب بن نہیں پڑا۔ جنگل کے اندر جا رہا تھا کہ خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، بادشاہ مارے گا تو ذلت کی موت مارے گا۔ ایک کٹیا نظر آئی، ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے اندر کتا ایک پانی میں بھیجے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیا جا رہے ہو، تمہاری زندگی کے مسئلے کی حل اور اس کی کنجی میرے پاس ہے۔ کیا وہ فقیر ان کو 3 سوالوں کا جواب بتائے گا؟ وہ سوال کیا تھے، وہ جواب کیا تھے؟ کیا وہ حکومت لیں گے یا بادشاہ ان کا سر قلم کر دے گا؟ اہم ترین عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ منہاج نگر بنشنگری عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ 1:15 بجے ہمارا خطاب ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آج مدرسے کے بچے مہمانان رسول کو خوش کر دیجئے، ان کے کھنڈ کا سامان دے دیجئے، ان کے کھانے پینے کا سامان دے دیجئے۔ کھلی ہوئی مسجد میں ہوا میں لیٹ رہے ہیں، کمروں کی تعمیر کا مسئلہ ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اتنا چندہ دیجئے، قیامت کے دن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہو، حضرت حق شہادت کو شفاعت کو استعمال کرتے ہوئے کہے نہیں یہ میرا چاہنے والا بندہ تھا، میری شہادت اس کو پسند تھی، میری قربانیاں پسند تھی، اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔